الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پر نور آقا دو جہاں حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آنے والے تمام اکابرین، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، دور دراز کا سفر اور مشقت برداشت کرتے ہوئے جو تشریف لائے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق علم الادویہ پہ، مدارج ادویہ پہ ہے، لیکن چند ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کرتا چلوں گا، اگر کوئی رہ جائے تو ضرور یاد کروانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اتنی مشقت سے، اتنے درد سے، مصائب سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا میری نظر میں بہت بڑی بات ہے، اور اس کا آپ کو اللہ کریم ضرور صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کے لیے حوصلے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور دوسرے طلباء کے لیے، سیکھنے والے کے لیے ایک سبق بھی۔ جب بیت اللہ شریف کی دیواریں بننے لگی تو وہاں ایک مکڑے نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ اب جب اللہ کریم نے فرمایا اے میرے خلیل اپنے بیٹے کے ساتھ میرا یہ گھر تعمیر کرو، دیواریں بناؤ، تو اس مکڑے کو پتہ چلا کہ اب یہ تعمیر ہونے والی ہے، میں نے تو یہاں گھر بنایا ہوا ہے۔ اس نے دعا کی الہی میرا گھر اجڑنے والا ہے، میرا گھر
ابھی گرا دیا جائے گا. مجھے اپنے گھر سے الفت ہے، محبت ہے. اے اللہ میرے اس دکھ درد کا کوئی مداوا ہو. اللہ کریم نے اپنے خلیل کو فرمایا رو ذرا مجھے مکڑے سے یہ معاملہ طے کر لینے دو. سبحان اللہ. جی کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر سے محبت کرتا ہوں، میرے سامنے آنکھوں کے اب یہ ٹوٹے گا، میرے دل میں جو درد کی کیفیت ہوگی وہ صرف میں ہی جانتا ہوں. اللہ نے فرمایا مکڑے آ میرے ساتھ سودا کر. اللہ جی مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، ہر چیز تیری ہے، میرا مال و جان بھی تیرا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، میرے پاس کیا ہے جس کا میں سودا کروں. اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ سب کچھ بات درست ہے، لیکن آج ایک سودا میں پیش کرتا ہوں، اب تیرے دل میں آئے تو اس کو قبول کر، تیرے دل میں آئے تو انکار کر. اللہ کریم نے فرمایا ایسا کر، اس گھر کی قربانی تو دے دے، میں تیری زندگی کو دراز کر دوں اور تو غار ثور پہ چلا جا. سبحان اللہ. گھر کو لٹا دے، قربانی دے دے، کیا بات. فدا کر دے اور غار ثور پہ چلا جا. کل میرا محبوب آمنہ کا لال در یتیم جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرے گا تو میں اس کا رخ تیرے غار ثور کی طرف موڑ دوں گا. سبحان اللہ. تجھ کو تیری نسل کو میں اپنے سونے محبوب کا دیدار کراؤں گا اور میں تیرا نام میں اپنے سونے محبوب کے محافظوں میں لکھ دوں گا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. اس مکڑے نے اپنا گھر خود ہی گرا دیا تو قربانی دینے سے کچھ ملتا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اللہ کے ہاں کسی کی بھی قربانی کو ضائع نہیں. انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے جتنے مصائب سے دکھ سے آئے ہیں اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. عزیزان محترم، طب کی یہ محفل ہے، طب کی باتیں سننے کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہمیں ان باتوں کو زیادہ رغبت سے کرنی چاہیے. آج میں اسباب ممرضہ پہ تھوڑی سی بات کر کے، کیونکہ وقت مجھے پتہ ہے کچھ ہاتھ بھی بٹایا گیا ہے، کچھ میرا حق بھی کھایا گیا ہے. صحیح گل. تبصرہ صحیح ہے. چلیں میں یہ دباؤ آپ پہ ڈال دوں گا. ایک سٹیج ہے، وہاں ایک طبیب آتے ہیں اور آ کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو امراض ہیں وہ سب اعصابی ہیں، ذہنی ہیں. وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے پاکستان میں سوچ، فکر، غم، ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں. جو غریب ہے اس کے لیے بھی
اور جو امیر ہے اس کے لیے بھی، بلکہ میرا خیال ہے امیر لوگ نیند کی گولیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ پیشاب انہیں کو آتا ہے، غریب اپنا پسینہ بہا کے، یہ بھی طب کی باتیں ہیں بھائی۔ تو وہ دلائل دیتا ہے کہ ایک کارخانے دار ہے وہ بھی پریشان ہے، ایک غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جوان اولاد ہے اس کی بھی پریشانی ہے، آمدن کم ہے زیادہ ہیں۔ وہ پوری طرح اس بات کو سامعین سے منواتا ہے کہ اعصابی امراض زیادہ ہے، داد وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ایک طبیب آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ان کی بات اپنی جگہ درست، لیکن ایک میری بھی سوچ ہے، ایک میرے پاس بھی مرنے کا ایک انداز ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت سارے ہی امراض عضلاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ڈالڈا گھی ہے، فارمی مرغا ہے، پیزا اور تلی ہوئی چیزیں ہیں، چائے کی پتی کا زیادہ استعمال ہے۔ اب وہ تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے وہ ثابت کرتا ہے کہ گوشت خوری اور تلی ہوئی چیزیں ہوٹلوں کے اندر کھانے یہ وہ سب عضلاتی ہیں، لہذا تمام پاکستانی اسی رو میں بہ رہے ہیں، عضلاتی ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنا موقف بیان کرنے کے بعد داد وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب ایک اور صاحب آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ان دونوں کی رائے اپنی جگہ، ان کی بات اپنی جگہ، ایک میری بھی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس وقت تمام پاکستانی لوگ حوثی تحریک میں مبتلا ہیں۔ سیکس کا دور، 2 روپے کی اگر ایک کوئی گولی ٹافی لی جائے تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی برہنہ تصویر، ٹی وی کھولیں برہنہ، اخبار دیکھیں تو بے حیائی، نیٹ کھولیں کسی چیز کی مشہوری دیکھیں، جگہ جگہ جنسی ادویات کی مشہوریاں، جریان و احتلام کا عام۔ آج سے 25-30 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو عورت پریشان ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کا دور نوجوان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ زبردست۔ وہ ایک ہفتے تک حکیم کے دروازے پہ پہلے ہی لفظ اب کیسے فیصلہ کریں کون سچا ہے، کس کی جائے؟ بس یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ طبیبوں کو نبض کی ضرورت پڑے گی۔ کہانی سن کر دوائی نہیں دینا۔ نہیں دینی، آپ نے نبض دیکھنی ہے اور نبض کے مطابق آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے۔ بس نبض آپ کی ایسی رہنمائی کرے گی کہ آپ اس کے دکھ درد کا مداوا بن جائیں گے۔ عزیزان محترم، طب آج بھی
اسی طرح فعال ہے جیسے آج سے 100 سال 50 سال پہلے تھی. اور بادشاہوں کے مشیر طبیب ہوا کرتے تھے، وہ اسباب ممرضہ کو سمجھایا کرتے تھے. آج ہسپتال بڑے سے بڑا، نئے سے نیا، لیکن اسباب ممرضہ کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے. اللہ کرے کوئی درد مند پیدا ہو جائے، کوئی اہل بصیرت پیدا ہو جائے، وہ اس قوم کو اس بھنور سے نکال دے. تو اسباب ممرضہ آپ نے جاننا ہے، اور پھر آپ نے اسباب ممرضہ کو سمجھتے ہوئے نبض پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. عزیزان محترم، اسباب ممرضہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے لکھا ہے، پھر ہے ماکولات و مشروبات. ہوا کا زیادہ ٹھنڈا ہو جانا، زیادہ گرم ہو جانا، اس میں کوئی تعفن کا شامل ہو جانا، اس کو نام آپ کوئی دے لیں، کرونا دے لیں، کوئی اور نام جو آپ کی منڈی مارکیٹ میں زیادہ آپ کو آمدن دے وہ استعمال کر لیں. لیکن اسباب ممرضہ جو 6 ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی مرض کا سبب نہیں ہو سکتا، نہ آج اور نہ آنے والے کسی اور دور میں. ہوا، ماکولات و مشروبات، کھانا اور پینا، بے وقت کھانا، بے وقت پینا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر پیاس کے پینا، یا بھوک کے ٹائم پر نہ کھانا، یا پیاس کے ٹائم پہ نہ پینا، یا ان میں کوئی تعفن کا شامل ہو جانا. نیند اور بیداری مختصر کروں گا، اور میں پہلے سے یہ بات آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو مختصر چیز ہے وہ گرفت میں آتی ہے، طویل لمبی ہو وہ کچھ حصہ رہتا ہے. کچھ ماکولات و مشروبات، کھانا پینا، نیند و بیداری، سونے کا اٹھنے کا ایک انداز، ایک ایسی ترتیب جو آپ کو صحت مند رکھے. حرکت سکون بدنی، حرکت سکون نفسانی. جسم سے زیادہ مشقت لینا یا کوئی غم صدمہ. اس کے بعد نیند و بیداری، زیادہ سونا، کم سونا، وقت سے بے وقت سونا، یہ تمام نیند و بیداری میں شامل ہیں. اور آخری جو کتابوں میں اسباب ممرضہ لکھا ہے وہ احتباس و استفراغ. کسی چیز کا جسم میں زیادہ ہونا اور پھر رک جانا، یا کسی چیز کا جسم سے زیادہ خارج ہو جانا، یہ مرض کا سبب ہے. اب اس اسباب ممرضہ کو میں نے چھوٹے سی قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کو سمجھا دیا ہے، سمو دیا ہے. اللہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُعَاشًا، دن معاش کے لیے اور رات سونے کے لیے۔ عزیزان محترم، جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن اختتام ہو گیا، دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ آپ کام چھوڑ کر نماز مغرب پڑھ کر آپ کھانا تناور کریں، لیکن دو باتیں آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ موجود ہے، اور ایک ابھی میری نماز فرضی جو ہے وہ باقی ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کھانا زیادہ استعمال ہو جائے اور بے بس ہو کر نیند کا غلبہ ہو جائے اور میری نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے، لہذا کھانا کم کھائیں۔ 2 گھنٹے مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوشی خوشی آپ گزاریں۔ اس کے بعد آپ نماز عشاء کے لیے چلے جائیں، مسجد میں نماز ادا کر کے واپس آئیں۔ طبعی لحاظ سے آپ کا کھانا تقریباً ہضم ہونے کے قریب آ گیا۔ اب آپ سو گئے، جب صبح اللہ اکبر کی آواز کان میں آئی تو صبح ہو گئی۔ صبح اٹھ کر نماز فجر کے لیے آپ نے جانا ہے، اور نماز فجر کو جانا اور آنا اور کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا، اس کے بعد پھر گھر آنا اور پھر کھانا کھا کے معاش کی طرف چل دینا، اور ساتھ کوئی ڈبہ وغیرہ روٹی کا نہ اٹھانا، جہاں کہیں کوئی پھل میسر آئے دوپہر کو ہلکا پھلکا وہ کچھ کھا لیا جائے۔ اب نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہوں؟ سونا اور جاگنا دماغ و اعصاب کے تحت ہے، کھانا اور پینا قلب و عضلات کے تحت ہے، اور احتباس و استفراغ جگر کی غدد کے تحت ہے۔ اگر آپ نے سونا اور جاگنا صحیح کر لیا اس آیت مبارکہ کے مصداق میں، آپ نے کھانا اور پینے کا انداز اس انداز سے بنا لیا جیسا کہ یہ بیان ہو رہا ہے، تو ان 2 کاموں کے کرنے سے آپ کا احتباس و استفراغ یعنی بول و براز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو دوائی لینے کی ضرورت اور تمام امراض، بلڈ پریشر ہیں، گردوں کے امراض ہیں، اسی طرح آج ہسپتالوں کے اندر ایک وارڈ میں سینکڑوں مریض، اور پھر بھی جگہ نہیں ہے، مریض بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام کی تمام بیماریاں اس لیے ہیں کہ آپ نے طب کے اس اصول کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزارنے چھوڑ دی ہے۔ آج بھی آ جائیے اور تمام امراض اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ تو اسباب ممرضہ پہ مختصر سی بات
آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب اسباب ممرضہ کے بعد اب ایک چھوٹا سا مضمون جو کہ مجھ سے بار بار سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا ہے؟ کوئی کہتا اونچا، کوئی کہتا نیچے والا، کوئی کہتا لو ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہائی ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اپنے اپنے انداز ہیں، اپنی اپنی بات ہے۔ آئیے، آپ دانا لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک مختصر سا چھوٹا سا ایک سبق پیش کرتا ہوں۔ خون کے دو بہاؤ، خون کے دو بہاؤ، ایک خون دل سے جسم کی طرف آ رہا ہے اور ایک خون جسم سے دل کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی جسم کی طرف جو آنے والا خون ہے اس میں تیزی ہوتی ہے، اور کبھی جسم سے دل کی طرف جو خون جا رہا ہے اس میں تیزی ہوتی ہے۔ جو خون دل سے جسم کی طرف آ رہا ہے، جب اس میں تیزی ہوتی ہے تو نبض خشکی والی، قلب و عضلات والی، عضلاتی نبض ہوا کرتی ہے۔ آپ اس کے لیے اجوین، پودینہ، ادرک، لہسن کا کہوہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا بہاؤ، جسم سے دل کی طرف خون جا رہا ہے، اگر اس میں تیزی آ جائے تو پھر آپ سونف، چھوٹی الائچی، سفید زیرے کا کہوہ دے دیں، اس کو شفا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب تیسرا تو بہاؤ خون کا ہے ہی نہیں۔ اب اگر یہ دونوں بہاؤ ایک تسکین کے سبب اور ایک تحلیل کے سبب اگر کمزوری میں آ جائیں تو اس کی تاریخ اعصابی ہوگی، بلغم کی زیادتی ہوگی، رطوبت کی زیادتی ہوگی۔ آپ اس کو لونگ، دال چینی کا کہوہ، نیمبو ڈال کر استعمال کرا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ مختصر سا قانون آپ کے لیے تحفہ ہے، قبول فرمائیں۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، کیا ہوا؟ اگر آپ لوگوں نے پینٹیں، شرٹیں، ٹائیاں نہیں لگائی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی عقل کا معیار نہیں ہے، فن کا معیار نہیں ہے۔ یہ فن جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس سے آپ چھوٹے چھوٹے علاج معالجہ سے بڑی بڑی امراض کا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سبق، یہ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی سب کو؟ بلڈ پریشر بہت آسانی نہ سمجھائے، بہت آسان۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جو ہے علم الادویہ، مدارج مرض۔ اب اس میں علم الادویہ بھی اور اس میں مدارج مرض بھی۔ ہمارے پاس 6 دوائیں ہیں، ایک محرک، ایک شدید، ایک ملین
ایک مسل، ایک اکثیر اور ایک مقدم. یہ نام طب مفرد اعضاء میں لیے جاتے ہیں. اگر کوئی ان الفاظ کے علاوہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو طب یونانی کے درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم، پنجم اور 6، یہ تمام نام انہی دوائیوں کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں. آپ اس طرح سمجھ لیں. ہر محرک اور شدید دوائی رنگ سے رنگ کو تبدیل کرتی ہے. رنگوں سے علاج رنگوں سے علاج. سودا بڑا ہوا ہے، سودا کو صفرا میں بدلنا ہے تو آپ نے محرک اور شدید درجہ اول، درجہ دوم کی کوئی دوائی جو ہے وہ دے دینی ہے. اس سے رنگ تبدیل ہو جائے گا. اگلا درجہ ملین اور مسل، حبس اور قبض، سوزش تک. اب آپ کا نام محرک، لذت اور حبس 2 دوائیں، آگے قبض اور سوزش اس کے لیے 2 دوائیں، ملین اور مسہل. ان 2 دوائیوں میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ان میں نمکیات ہیں. 6 تحریکوں کی 6 دوائیں، ان کے اندر نمکیات ہیں. نمک چیز کو گلاتی ہے. آپ نے دوائی دیتے وقت سوچنا ہے کہ جو معدے کے اندر کوئی چیز رک چکی ہے، قبض ہو گئی ہے، ہم نے اس کو گلانا ہے. اگر وہ نبض اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، درجہ آگے چلا گیا ہے، تو آپ نے نمک کی بجائے تیزاب استعمال کرنا ہے، جس کو آپ مسل کہتے ہیں. مسل کا کام ہے، تیزاب کا کام ہے جلا دینا. نقطے کی باتیں بتا رہا ہوں. پہلے کا معنی گلانا ہے، دوسرے کا معنی جلانا ہے. کیا بات. اب یہ آپ اپنی بصیرت سے کام لیں گے کہ مقام جلانے والا ہے یہ گلانا یا گلانے والا ہے. کیا بات ہے، زبردست. اور اگر اس سے بھی کام آگے جا چکا ہے، وہاں قبض سے سوزش ہو چکی ہے اور سوزش سے وہاں زخم ہو چکے ہیں، تو آپ نے یہ تصور رکھنا ہے، ذہن رکھنا ہے کہ اس کے اندر سوزش ہے، میں نے یہاں مسل ہی استعمال کرنا ہے اور کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی، اور اسی سے ہی شفا ہونی ہے. یہ قانون طب ہے، اپنی پائی نہیں چلتی. اب اگر سوزش کی وجہ سے ورم پیدا ہو چکا ہے، پہلے آپ نے دوائی دی محرک اور شدید،
رنگ سے رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے. پھر آپ نے دوائی دی جلانے اور گلانے کے لیے. کام آگے جا چکا ہے. پہلا عمل رنگ سے رنگ تبدیل کرنے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک تحریک سے آپ دوسری تحریک کو پیدا کر رہے ہیں. بس آگے جو آپ دے رہے ہیں ملین اور مسل، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تحریک کے سبب تسکین والے مقام پر کچھ خمیر پیدا ہو چکا ہے. مقام مرض کیا ہے؟ تحریک. اس کے سبب، تحریک کے سبب تسکین والے مقام پر خمیر پیدا ہو چکا ہے. اب آپ نے اس خمیر کو نکالنے کے دو انداز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ آپ نے اس کو گلانا ہے یا آپ نے اس کو جلانا ہے. اگر مرد اس سے بھی آگے چلا گیا، اب ہے ورم اور زوف. ورم کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی زمین پہ کہیں گرتا ہے، اس کو رگڑ لگتی ہے، کچھ دیر کے بعد، یعنی وہ رگڑ لگنا سوزش ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا پھول جانا، وہاں وہ ورم آنا، یہ ورم ہے. تو جب تک سوزش نہیں ہوگی ورم نہیں ہوگا. سوزش کا ہونا ضروری ہے ورم کے لیے، اور سوزش کے لیے قبض کا ہونا ضروری ہے. اور قبض، تحریک شدت پکڑنے سے قبض ہوگی. اس کو پروتے چلے جائیے. اب ورم ہو چکا ہے، آپ نے ورم والے مقام کو کوئی بھی اکسیر جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اصل مرض جو ہے وہ سوزش تک ہے. دو پہلی چیزیں تحریک کے سبب تحریک والے ہی مقام پر ہے، اکڑاؤ اور درد. سمجھ آ رہی بات؟ پہلا جہاں تحریک شروع ہے وہاں یہ دو چیزیں اکڑاؤ اور درد ہے. جب مرد تسکین والے مقام پر چلی جائے گی تو وہ اکڑاؤ اور درد کم ہو جائے گا. تسکین والے مقام پر جو خمیر جمع ہو چکا ہے اس کی علامات جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی، یعنی اس عضو کا پھولنا، اور جب اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا رسنا. جیسے کچھ لوگوں کے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، پیروں میں زخم ہوتے ہیں. زخم تو ہوتا ہے لیکن اسے درد نہیں ہوتا. پھر ڈاکٹر اس پیر کو کاٹ دیتے ہیں، اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں. تو یہاں زہر ہے، وہ اس کو جلا رہا ہے. اب تسکین کی دو علامات آپ کے سامنے آ گئی. ایک ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے. ملین اور مسل
یہ تسکین والے مقام کو صاف کرنے کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب یہاں محرک شدید سے کام نہیں چلے گا، بیزاری ہوگی، تنگی ہوگی، تکلیف ہوگی، علاج نہیں ہوگا۔ اب اگر نبض اس سے بھی آگے جا چکی ہے، ورم اور ذوف پہ آ گئے ہیں آپ، یہ بڑا نازک سبق ہے اور اس کو بڑے اچھے انداز سے آپ سمجھیں۔ دو تحریک والے مقام پر علامات، دو تسکین والے مقام پر علامات، جی جی، اور دو تحلیل والے مقام پر علامات۔ کیا بات۔ تحریک وہی ہے، سبب وہی ہے، سبب وہی ہے، مقام بدل رہا ہے۔ لذت ہے، حبس ہے، قبض ہے، سوزش ہے، برم ہے، ذوف ہے، وہ وہی ہے، لیکن مقام بدل رہا ہے۔ لیکن مرض کا مقام بدل رہا ہے، تکلیف کا مقام بدل رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تحلیل کیوں آتی ہے؟ تسکین کا تو آپ نے سمجھ لیا نا جی کہ ماں خمیر پیدا ہوا۔ تحلیل کیوں آتی ہے؟ تحلیل اس لیے آتی ہے کہ جو پردہ تسکین والا جہاں خمیر جمع ہو چکا ہے، وہ آگے والے عضو کی طرف غذا نہیں بھیج رہا، کیا بات، زبردست۔ اس کے پاس وہ غذا ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو تفن اور خمیر ہے، وہ تو خود گل رہا ہے، جل رہا ہے۔ یہ آخری مقام ہے، اور اگر تحلیل والے مقام کو اگر غذا نہ ملی تو پھر وہ ضعف کے سبب، کمزوری کے سبب وہ گر پڑے گا، جس کو عام لفظوں میں ہم فارج کہیں گے۔ اب ہم نے ادویات کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت صابر تو سما صابر ملتانی رحمۃ اللہ ان کی قبر کے کروڑ رحمتاں فرمائے۔ آمین۔ آپ نے فرمایا 2 دوائیاں لیں، ان کا نام محرک ہے، اس میں ایک اور ملا لیں، وہ پیچھے والی کو نکالنا نہیں ہے، اس کو آپ شدید کر لیں۔ اب شدید کے اندر ایک اور ملا لیں، ذرا غور فرمائیں، آپ نے فرمایا پچھلی دوائیوں کو نکالنا نہیں ہے نہیں ہے، جی، دیکھو وہ پیچھے مرض چلی آ رہی ہے، اس کے صرف مدارج بدل رہے ہیں، آپ دوائی بھی اس کے اندر اور شامل کرتے چلے جائیں۔ جی جی، اب ملین کے بعد ایک اور دوائی ملائیں، وہ دوائیاں بھی برقرار رکھیں، خالی ایک مسل کسی کو نہ دیں، خالی جبال گوٹا کسی کو نہ دیں، خالی ریون سارا کسی کو خالی نہ دیں، خالی مصبر کسی کو نہ دے۔ یہ طب کے سبق ہیں، ان پہ غور کریں۔ کمال ہو گیا جی، کیا جی۔ اب مصدق اس کے بعد عمل تحلیل کا شروع ہو چکا ہے، اب دوا کی نہیں غذا کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کیا بات ہے۔ دوائیں وہ اسی طرح بحال رہیں گی، آپ ملگن مسل دیتے رہیں گے ضرورت کے تحت، لیکن اگلا پردہ تحریر والے مقام پہ جب غذا نہیں پہنچ رہی،
اس کو کہیں فالج نہ ہو جائے، آپ اس کو مقوی دوائی بھیجیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کو وہ پردہ وہی چیز قبول کرے گا جو پیچھے والے سسٹم میں سے چیز آ رہی ہے، اس کے علاوہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کریم نے ہمیں جس طب سے وابستہ کیا ہے، ہم جتنا ناز کریں، جتنا نخرہ کریں، جتنا اکڑ پن کریں، کم ہے۔ میں کسی پہ معاملے میں ٹانگ نہیں پھنساتا، لیکن میں اپنی طب کے بارے میں اعلان کہتا ہوں کہ اس میں نہ کہیں کوئی خامی ہے، نہ اس میں کوئی بے ربطگی ہے، نہ اس میں کوئی چیز درمیان میں ٹوٹنے والی ہے۔ یہ ایک ضابطہ اور قانون کا نام ہے طب یونانی یا قانون صبر۔ اللہ پاک ہمیں اس طب سے وابستہ کرے اور ہمیں اس طب کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں اور بھی چاہتا تھا لیکن ابھی میں نے سوالوں کے لیے ٹائم دینا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کیونکہ جمعے کا دن ہوتا ہے تو یہ بات سامنے ہوتی ہے، اب سوالوں کے لیے آپ کے لیے ٹائم ہے۔ اگر کوئی میری بات رہ گئی ہے تو وہ مجھے یاد کرا دیں، پھر میں انشاءاللہ دوہرا دیتا ہوں۔ سر آپ نے پچھلے لیکچر میں ورمی نبض میں ہماری بات ہوئی تھی جی، کچھ جو اس کا جواب انکمپلیٹ تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ میری گزارش ہے کہ 2 ورمی نبضیں، ایک وہ جو اپنی اس کی صحت کی نبض ہے، اس میں ورم جو ہم جس کو کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی بتا دیں کہ وہ نبض کی حالت کیا ہوگی، مطلب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مدارج طے کر کے والی نبض ہے یا وہ خود سے وہ اس کی اپنے مزاج میں ورمی ہوئی ہے۔ ایک اس کو ذرا حوالے کر دیں۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ سر ایک اور سر مہربانی ہے، ہماری جو ادویات جو ہم مطلب پہلے ایک سوال مکمل کر لیں پھر اس کے بعد اکٹھے نہیں اکٹھے۔ ہم عموماً یہ نبض لکھتے ہیں کہ یہ عضلاتی غدی ورمی ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی عضلاتی چیزیں کھائی ہیں اور کبھی غدی کھائی ہیں۔ وہ عضلاتی اور غدی چیزیں کھاتا رہا ہے تو دونوں ہی جگہ پہ کچھ تحریک کی علامات ہیں۔ علاج معالجے کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ ایک تحریک ٹوٹے گی دوسری پیدا ہوگی، لیکن یہ ایک ترتیب ایسی اس نے بنا لی ہے کہ وہ عضلاتی بھی کھا رہا ہے اور کوئی خودی بھی کھا رہا ہے کبھی، لیکن وہ اعصابی نہیں کھا رہا۔ اب وہ مرض کا سبب بن گئی، آپ اس کو اعصابیت دیں گے، رطوبت دیں گے، اس کا جو توازن ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ سمجھ آئی جی؟ ملی جلی علامات آئیں گی دونوں کی غذا کھانے سے جی دونوں جگہ کو تحریک ہوگی۔ تو کمی کس بات کی ہے کہ اس میں رطوبات نہیں ہیں۔ اب آپ نے اس کی رطوبت پیدا کرنی ہے تو وہ دونوں علامات جو ہیں وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں۔ اس کو ہم عضلاتی غدی ورمی نبض کہیں گے۔ ایک جب بھی کوئی نبض ورمی کیفیت اختیار کرے گی، مثلا کسی نے غدی صابی اور غدی عضلاتی چیزیں زیادہ یوز کی ہیں، زیادہ کھائی ہیں، تو ہر بگڑی ہوئی نبض جو ورمی ہوگی وہ پہلے والی نبض سے اگلی نبض کی طرف منتقل ہوگی اور باریک ہو جائے گی، اگلی نبض کی طرف منتقل ہوگی۔ مثلا 3 والی جو ہے وہ 4 تک جائے گی، باریک ہو جائے گی، جبکہ غدی نبض جو اصل حقیقت صحت والی ہے وہ باریک نہیں ہوتی، اس میں حرارت سے کھلی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح غدی عضلاتی جبکہ وہ 4 انگلوں پہ ہے، اگر وہ غدی صابی ہوگی، گرم تر ہوگی، تو پھر وہ دونوں انگلیں جو سائڈ والی ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی اور وہ نبض باریک ہونی شروع ہو جائے گی۔
اچھا استاد محترم میں رہا کہ نامکمل تحریک پہ بھی تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں تو وہ یہ جی میں سمجھ دیکھیں نامکمل یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نامکمل ہے جس کو مکمل کیا جائے، یہ بتا دیں۔ سر آپ اکثر یعنی کہ عضلاتی یا گدی یا جو بھی ہے کوئی ایک تحریک جو نامکمل ہوتی ہے۔ اچھا یہ سوال ایسا حل ہو جائے گا انشاءاللہ، پہلے نہیں ہونا تھا۔ جی میری گزارش ہے جی کہ ہر نبض جی ایک دن میں یا 2 دن میں عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی نہیں ہو جایا کرتی، جی جی وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ جی جی تو ابھی جب اس کے پورے مدارج پورے نہ ہوں تو وہ نامکمل ہے، جی یعنی گویا کہ آپ نے اس کو ابھی غدی عضلاتی اور غدی صابی دوائی دینی ہے جی، اس کو وہ شفا مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اس کو سر دو یا اسی تحریک کی دوائی دیں گے یا 2 اگلی تحریکوں کی دوائی دیں گے؟ میں نے کہا جو نامکمل سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس تحریک کو بیچ میں علاج کے لیے شامل کرنا ہے۔ ٹھیک ایک ہمارے مفت اعضاء والوں کے پاس بھی یہ بات ہے کہ صحت والی نبض نامکمل ہے جی، یہ آگے کی طرف چلی گئی تب بھی وہ نامکمل ہے، وہ پیچھے کی طرف چلی گئی تب بھی نامکمل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے وہی قانونی طریقہ علاج ہے کہ جو چیز بڑھ چکی ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو جائے گا جی کہ عضلاتی غدی نبض ہے، بھرمی نبض ہو گئی ہے یا غدی عضلاتی نبض ہو گئی ہے، اب اس کو غدی صابی دوائی دینے سے وہ کیسے ہو جائے گی؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جو کچھ آپ کرتے ہیں